انشاءاللہ ناگے دراصل بڑے پے 3 ہفتے تقریباً 20-21 دن جڑا ناگا پیا نا جی دوویں تینے کام سن گلا حالوں تک نہیں درست ہویا یعنی کہ بولن تو بعد آواز پاٹن شروع ہو جاتی ہے تے کچھ اتنے مصروفیت بھی ہے لیکن اتنے میں مغرب ویلے آ جانا مغرب پڑھ کے تے تیسرا پھر میری کمر دی تکلیف دوبارہ ہو گئی سی وہ سارے اکٹھے ہو گئے نے تے پھر میں زیادہ ٹائم 3 ہفتے ہو گیا تو کام غلط ہو گیا ہوں تھوڑا جا ٹرنا چاہیے ہولی ہولی کر کے اللہ تعالیٰ خیر کرے رب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں کل اللہ کی توفیق سے ہم نے آیت نمبر 284 تک بات جو تھی نا اپنی کی تھی اور مضمون اللہ کریم نے جو شروع کیا تھا وہ سارا انسان کے لینے دینے کا جو معاملہ تھا اس کو بات کو مکمل کرتے ہوئے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ ہے ہی میرے لیے تو اب تم کچھ چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے کرو حساب میں تم سے لوں گا پھر جس کو چاہوں گا میں بخش دوں گا اور جسے چاہوں گا میں عذاب دوں گا اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے یہاں ہم نے کل بات ختم کی تھی کہ اللہ کریم نے انسان کی مالکی کا جو تصور ہے نا اس کو ختم کیا کہ جو تو دیتا ہے تب بھی اگر تو لیتا ہے تب بھی تو حقیقت میں مالک میں ہوں اور اب تو کائنات میں کہیں بھی چھپ کر کام کرے یا ظاہر کام کرے مجھ سے مخفی نہیں ہو سکتا اور میں تم سے عذاب بھی ضرور لوں گا پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بخشش کا جو معاملہ ہے وہ میری منشا پر ہے کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو بخشوں گا جس کو نہیں چاہوں گا اس کو عذاب دے دوں گا تو یہ کامل قدرت اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس ہے آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 285 ہے 285 ارشاد فرماتے ہیں رب کریم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کہ وہ یعنی کہ صحابہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر جو کچھ ان پر ان کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اہل ایمان نے بھی سب ہی جتنے بھی اہل ایمان ہیں انہوں نے دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد یہ کہتے رہے زبان سے اقرار کرتے رہے کیا کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں لاتے لا نفرق بین احد من رسلہ کہ کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں لاتے کہ جو ہمارا ایمان ہے کہ تمام کتابوں پر بھی ایمان اور تمام رسولوں پر بھی ایمان میں نے عرض کی تھی نا کہ شریعت کی اتباع جو ہم کریں گے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے لیکن ہر رسول کو ہم رسول مانیں گے تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر یہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت کی اور ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے کل میں نے جو آیت نمبر 283 کل ہم نے جس کا ذکر کیا تھا نا اس میں اللہ کریم نے جب یہ کہا کہ جو تیرے دل میں بات ہے نا
جو تیرے دل میں بات ہے میں اس کا بھی حساب و کتاب تم سے لوں گا. کہ اللہ کریم جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہے، انسان سوچ کیا رہا ہے، انسان جو کام کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے کار فرما جو اس کی خواہش ہے وہ کیا ہے. تو جب اللہ کریم نے یہ نازل کی نا آیت کریمہ، تو صحابہ اکرام جو تو آیت نمبر 284 اللہ نے فرمایا نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو تمہارے دماغ کے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر بات ہوگی نا، میں اس پر بھی تمہارا محاسبہ کروں گا. تو صحابہ اکرام جو تھے نا وہ سارے اس بات سے پریشان ہو گئے کہ اگر اللہ نے دل کے ارادے پر بھی گرفت کر دی تو پھر کیا بنے گا. پھر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے نا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت نمبر 284، تو صحابہ کرام کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ کسی اور چیز سے انہیں اتنا خوف نہ تھا کہ انسان کے دل کے اندر جو بات آئی اس پر بھی اللہ گرفت کر لے گا. تو سارے صحابہ جب یہ گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے اس گرفت کی وجہ سے، اللہ کے محاسبے کی وجہ سے، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. یہ جو آگے آیت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کیا، قالوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کریم جو کچھ تو نے کہا اپنے محبوب کی زبانی سے ہمیں سنایا، ہم نے اس کو سن بھی لیا اور ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا، منوان قبول کر لیا، تیری اطاعت بھی کرتے ہیں. واطعنا کا مطلب، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نا فرما برداری، پیروی کرنا. اس کا مطلب ہے کہ منوان مان لینا، جو بھی حکم دیا اللہ کے رسول نے اس کو منوان مان لیا. اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا. وہاں پر انسان کی مرضی، انسان کا منشا، انسان کی چاہت، یہ ساری کی ساری جب قربان کرنے کے بعد جو ہے نا تب بندہ مطیع ہوتا ہے، تب بندہ تابع دار اور تابع فرما ہوتا ہے. اس سے نیچے نیچے جتنی بھی حالتیں ہیں نا انسان کی، نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، کبھی نہ دے دی، خرچ کیا، کبھی نہ کیا، نیک بھی اعمال بھی کرتے رہے، بد اعمال بھی کرتے رہے. تو ایسی حالت میں انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مولا میں نے تیری اطاعت کی. اطاعت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس اس کے سوا انسان کچھ نہ کرے، اس کے سوا کچھ نہ کرے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب تھے نا، جو آپ کی جماعت تھی، جن کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، وہ ایک مجسمہ سے، اطاعت کا مجسمہ تھے، ایک پوری اطاعت کی تصویر تھے. وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، زندگی کے معاملات، لین دین، عبادات، ریاضات، جو کچھ بھی تھا وہ بین ایسا ہی تھا جیسے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے. جس چیز سے آقا نے منع کر دیا اس سے وہ منع ہو گئے. ایک صحابی تھے، تو جب سونے کے حرام ہونے کا حکم آیا نا تو انہوں نے انگوٹھی پہن رکھی تھی. نوجوان صحابی تھے تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ تو انہوں نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، اسی لمحے پھینک دی. اطاعت اسی لمحے پھینک دی. جب انگوٹھی پھینک دی تو صحابہ نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ یار یہ انگوٹھی تم لے جاؤ، جا کے بیوی کو دے دینا، کہ بیوی پر تو حرام نہیں ہے نا، گھر میں کسی عورت کو دے دینا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے آقا کے کہنے پر جو پھینک دیا سو پھینک دیا، اب یہ حرام ہو گیا. اب یہ اطاعت کا ان کا جو درجہ تھا، یہ اس قدر وہ مستحکم تھے اطاعت کرنے میں. وہ کہا یہ جان مال کیا چیز ہے، ہم تو جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں کہ کب حکم ہو تو گردن کٹوا دیں آپ کے نام پر، یہ مال کیا چیز ہے. تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے قربان کر دے، تب انسان وہ مطیع بنتا ہے. پھر فرمایا کہ غفرانک ربنا وعلیک المصیر، اے مولا ہمیں ہمارے کامل بخشش کر دے، ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے. تو جب یہ پیغام دینے کے بعد پھر اللہ کریم نے وہ جو آیت پیچھے گزری 284 اس کو منسوخ کیا. صحابہ کرام کا جب یہ معاملہ دیکھا کہ صحابہ کرام تو ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اس معاملے سے، میری گرفت ہے، تو پھر اللہ کریم نے وہاں پر نرمی اختیار کی.
اور دوبارہ حکم دیا یہ آیت نمبر 286 میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے نا وہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی کہ کچھ معاملات انسان کے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے جی. تو اللہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا اس پر گرفت نہیں کرتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ جتنا کچھ تو بوجھ اٹھا سکتا ہے نا میں اس قدر ہی تجھ پر بوجھ ڈالتا ہوں، اس قدر ہی تجھ پر بوجھ ڈالتا ہوں. اس کی ایک دوسری شکل جو میں نے آپ سے بیان کی تھی نا کہ عام معاملہ تو یہی چلتا ہے کہ اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر آزماتے نہیں ہیں، لیکن جب کوئی بندگی کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، پھر جب وہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر اللہ کریم پھر اس کو بڑھ کر آزماتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اور عام آدمی سے بڑھ کر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ اب میں دیکھوں کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں کیا اس کی بندگی میں واقعی سچائی ہے. وہ کھوٹ اللہ کریم چیک کرتا ہے. تو اس حالت میں اللہ کریم زیادہ جو ہے نا انسان پر آزمائشیں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء کرام پر آئیں، نبیوں پر جو آزمائشیں آتی تھیں وہ عام آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، عام آدمی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. کیوں کہ جو مقام اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا ان آزمائشوں کی بدولت عطا فرمایا. تو جتنا تعلق اللہ کے ساتھ آپ زیادہ بنانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھیے یہ مفت میں ملنے والا سودا نہیں ہے. جتنا آپ رب کے قریب ہوں گے رب اتنا آپ کو زیادہ آزمائے گا، چیک کرے گا کیا یہ میرا دوست بننے کے، میرا یار کہلانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. دوستی اس شہنشاہ کے ساتھ تو پھر وہ چیک کرے گا. ایسے ہی ہر بندے کو اپنا دوست نہیں بناتا، اپنے تمام معاملات میں وہ اپنا ساتھی اس کو بناتا ہے، اس کو اپنا دوست بناتا ہے. تو دوست اور دوست کے ساتھ بھی کوئی تقسیم نہ جان میں نہ مال میں، وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا انسان کا جیسے ہمارا سلسلہ ہوتا ہے پھر تقسیم باقی نہیں رہتی. اسی لیے اللہ کہتا ہے نا کہ میں بھی تیرا دوست ہوں. جو اللہ کا دوست ہے اللہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں. تو یہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. جب بندہ اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ کے لیے قربان کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ کریم بھی اس کو اپنی بندگی کے لیے چن لیتا ہے. پھر وہ نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے جو انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. پھر کوئی بابا فرید بن جاتا ہے، کوئی داتا علی حجویری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی پیر میر علی شاہ بن جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اطاعت کے رنگ میں ڈالا، اللہ کی بندگی اختیار کی تو اللہ کریم نے ان کو چن لیا. پھر اپنی نعمتیں کرتا ہے، ان پر اپنی نعمتیں کمال نعمتیں کرتا ہے اور اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے اور جو اس نے گناہ کمایا اس کے لیے اس پر عذاب ہے. یعنی کہ جو تو نے کمایا اس کا ہی تجھ کو ریٹرن دیا جائے گا. یہ نہیں کہ تو نے نیک اعمال کیے تو تجھے عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر تو نے برے اعمال کیے مکتسبت جو تو نے کمایا وہی تجھ کو ملے گا. اگر دنیا میں تو اچھائی کرتا رہا تو اس کا ریٹرن جو ہے تجھے جب بدلہ دیا جائے گا اس کا تو وہ بھی اچھا دیا جائے گا. اور اگر تو دنیا میں برائی کرتا رہا تو یہ گمان مت کر کہ برائی کر کے تجھے جو ہے نا وہاں سے بھلائی ملے گی، وہاں سے وہی تجھے ملے گا جو تو نے آگے بیچ دیا ہے. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اب دعا اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرمانا. اب یہ ہے بندگی. انسان ہے ہی خطا کا پتلا، انسان کا ہر لمحہ خطا میں گزرتا ہے. تو بندگی اس کا نام ہے کہ ہر لمحے رب کریم سے یہ کہتا رہے کہ مولا بس تو مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی اگر ہو جائے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، میں بھول جاؤں، میں کوئی خطا کر بیٹھوں تو اللہ کریم خود ہدایت فرما رہے ہیں مجھ سے یوں کہا کرو کہ مولا ہماری گرفت نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. کیونکہ اگر اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو انسان ایک سانس نہیں لے سکتا. تو خود اللہ کریم نے دعا سکھلائی کہ مجھ سے اس طرح کہا کرو کہ مولا اگر ہم بھول جائیں، ہم خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرمانا. پھر فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ رب کریم ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال
جیسا تو نے پہلی امتوں پر ڈالا تھا. بڑے بڑے عجیب معاملات آئے نا پہلی امتوں پر. بنی اسرائیل کی بات سن لینا, جب فرعون نے قبضہ ان پر کیا تو جانوروں سے بدتر ان کی زندگی تھی. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا وقت گزرا, اس کے بعد جب ان پر معاملہ ہوا, 40 سال کے لیے صحرا میں در بدر پھرتے رہے. شہر نہیں ملتا تھا ان کو. نکلتے تھے جہاں سے چلتے تھے, جب رات پڑتی تھی رک جاتے تھے, صبح ہوتے تھے وہیں کھڑے ہوتے تھے. 40 سال صحرا اور ریگستانوں میں. اس طرح کے اور بڑے معاملات, بڑے بڑی مصیبتیں جو تھیں نا, اللہ کریم نے آزمایا امتوں کو. تو اب یہ دعا بھی اللہ کریم سکھا رہا ہے کہ مجھ سے یہ بھی کہا کرو کہ رب کریم ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اے ہمارے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی اٹھانے میں ہمیں طاقت نہ ہو, جس کی اٹھانے میں ہمیں طاقت نہ ہو. اور پھر فرمایا واعف عنا, ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا, درگزر کرنا, صرف نظر کرنا کہ ہم تو گناہ کے پتلے ہیں نا, لیکن تو غفور الرحیم ہے, تو ہم گناہ کر بھی دیں تو رب کریم اس سے درگزر کر دینا, اس سے درگزر کر دینا. واغفر لنا, اور ہم کو بخش بھی دینا, درگزر بھی کرنا اور بخش بھی دینا. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرمانا, ہم پر. انت مولانا, تو ہی ہمارا کارساز ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا, ہماری مدد فرما, ہمیں فتح نصیب فرما, ہمیں غلبہ نصیب فرما. کن پر؟ علی القوم الکافرین, جو لوگ کفر اختیار کیے بیٹھے ہیں ان پر ہمیں غلبہ نصیب فرما. تو یہ آیت کریمہ, دو آیت کریمہ جو ہے نا, 285 اور 286, ان کی بھی اللہ کریم نے بڑی شان رکھی ہے. اور یہ آخری دونوں آیات ہیں سورہ البقرہ کی. یہاں ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے. تو اس دونوں سورہ جو آیت کریمہ ہے نا, تو اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضرت ابن ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات جو ہے نا, ان کی تلاوت کر لے نا رات کو, رات کے وقت ان کی تلاوت کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی, اس کے لیے یعنی کہ سارے معاملات میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. ان کی اتنی برکتیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو بندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے نا کہ مولا میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, میں نے تیرے محبوب کی کہی ہوئی بات کو مان بھی لیا, تیری اطاعت بھی اختیار کر لی. مولا ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا, یعنی کہ اپنی کمپسری کہتے ہیں اور اپنی کمزوری کا جو ہے نا بندہ اظہار کر رہا ہے. اور یہ جو عجز و انکساری ہے نا, یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے. تو یہاں سارا عجز ہے, ساری انکساری ہے کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کے پتلے ہیں, بس تو معاف کرنے والا بھی ہے, تو درگزر کرنے والا ہے, تو رحم کرنے والا بھی, ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 2 آیت کریمہ کی تلاوت کر لے, اس پر یہ دونوں اس کے لیے, انسان کے لیے یہ کافی ہو جاتی, یہ کافی ہو جاتی. ایک اور حدیث مبارک ہے, یہ صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1871 جلد اول میں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین اچانک نمودار ہوئے اور اوپر سے نہ زور کی آوازیں آنی شروع ہو گئی آسمان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارے مبارک اٹھا کر اوپر دیکھا اور جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو جبرائیل نے فرمایا, علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا ہے جو صرف آج کے دن کھولا گیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس سے ایک فرشتہ اترا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا, زندگی میں, اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ زمین پر نہیں اترا. اور اس فرشتے نے سلام کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو, یعنی کہ وہ اسپیشل پیغام لے کر آیا. وہ فرشتہ, اس کی ڈیوٹی اسپیشل یہ لگائی گئی, جا کر میرے محبوب کو یہ خوشخبری سنا, 2 نوروں کی خوشخبری دو.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں اور جو آپ سے قبل کسی نبی کو نہیں دیے گئے. ایک سورہ فاتحہ یہ ایک ایسا نور ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا. اس کی ایک اپنی فضیلت ہے, اس کی ایک علیحدہ سے ایک اپنی فضیلت ہے جو کسی اور کی نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا انہوں نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کہ قرآن کریم میں ایسا کلام بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ان دونوں آیت کریمہ میں جو کلام اللہ نے کیا ایسا کلام قرآن کریم میں نہیں ملے گا. تو یہ دونوں جو آیت کریمہ ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو حروف بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا. نہیں کہ جو بھی آپ رب سے مانگیں گے ان آیات کے مطابق آپ جو بھی رب سے مانگیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. یعنی کہ اتنا اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان دو آیات کریمہ میں. تو اس میں مانگتا انسان کیا ہے؟ اللہ سے معافی, اللہ سے مغفرت. تو جب یہ بندہ عادت بنا لے رات کو سونے سے پہلے یہ دو آیت کریمہ اگر تلاوت کر لے تو اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اتنی برکت ہے. تو یہاں ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے. کل اللہ کریم نے توفیق دی تو آل عمران جو ہے سورہ اس کو شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.